صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار با برکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ جب بات محبوب تر ہونے کی بات ہوئی ناظرین، تو ظاہر ہے محبوب ترین کائنات کا جو گھرانہ ہے، اس گھرانے کی ایک روشن ستارے پر بات کرتے ہیں، بلکہ ان کا تذکرہ پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آج جس ہستی کا تذکرہ پاک ہے ناظرین، آپ کی ولادت روز جمعہ یکم رجب 57 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب امام حسن علیہ السلام کا پردے کو تقریباً 7 برس کے قریب ہو چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام مدینے میں خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور وقت کی رفتار تیزی کے ساتھ، بہت توجہ رہے ناظرین آپ کی، کیونکہ آج تذکرہ ایک ایسی ہستی کا ہے کہ وقت کی رفتار جو ہے بہت تیزی کے ساتھ کربلا کی جانب جو ہے وہ اسباب فراہم کر رہی تھی اور آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی پیدائش کربلا بپا ہونے سے کم و بیش 2.5 برس پہلے ہوئی، جن کو کم و بیش 2.5 سال کی عمر میں اپنے جد کا مدینہ چھوڑنا پڑا ناظرین، مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آپ سوچئے کہ کیفیت کیا ہوگی کہ بچپنا ہے، لیکن بچپنے کے اندر جو ہے وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس مدینے کی چاہ ہر غلام کرتا ہے، تو جن کا مدینہ ہو ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا ناظرین، جنہوں نے 2.5 سال کی عمر میں مدینہ چھوڑ کر پہلے مکے کی طرف کوچ کیا، پھر مکے سے کربلا کا سفر کیا، اور جنہوں نے 3 دن اس 2.5 سال کی عمر میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور کربلا کے تپتے صحرا پر اپنے سامنے اپنے پاک گھرانے کی شہادتوں کو دیکھا ناظرین۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے پاک گھرانے کی پاک بیبیوں پر 2.5 سال کی عمر میں ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھے، اور دنیا آپ کو حضرت امام باقر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے ناظرین۔ حضرت امام باقر علیہ السلام ناظرین امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام آپ کے جد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد تھا، کنیت ابو جعفر، اور القاب باقر العلوم، الشاکر اللہ، ہادی، امین تھا۔ آپ محمد باقر کے نام سے مشہور تھے۔ 12 اماموں میں آپ 5ویں امام ہیں، اور آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے دادا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، اور آپ کی والدہ ام عبداللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھی وہ ہیں۔ اس طرح ناظرین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند کمالات اور حضرت علی و فاطمہ علیہ السلام کی نسل کی پاک خصوصیات کے والد اور والدہ دونوں سے وارث اور امین
ٹھہرے۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح بے پناہ عبادت کرتے تھے، ساری رات نماز ادا کرتے تھے، سارے دن روزے میں گزارتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ کی زندگی بہت ہی زاہدانہ انداز سے گزرتی تھی۔ آپ بوریے پر بیٹھتے تھے، جو ہدایے آتے تھے وہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے، غریبوں پر بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے، تواضع بہت زیادہ اختیار کرتے تھے، صبر و شکر آپ کے اندر بہت تھا، صلہ رحمی آپ کے اندر بہت تھی۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خون مبارک ہے، آپ کی تمام آمدنی آپ فقراء پر صرف کر دیا کرتے تھے اور فقیروں کی آپ بڑی عزت کرتے تھے۔ ناظرین ان کا علمی جو مقام ہے اس پر تو بات کریں گے، لیکن یہ وہ مقام ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے کہ آپ یعنی جو آپ کے پاس مانگنے والا آتا، کوئی فقیر آتا، تو ایک تو آپ اس کا احترام بہت کرتے تھے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہوتا آپ سب کچھ ان کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ اپنے اہل خانہ سے کہتے کہ جو ضرورت مند گھر پر آئیں ان کا بے حد احترام کریں۔ امام باقر علیہ السلام کے ایک خادم نے روایت کی کہ امام علیہ السلام کے صحابہ اور جاننے والے جب آپ کے پاس آتے تو آپ انہیں اچھا کھانا کھلایا کرتے تھے، کبھی انہیں اچھا لباس عطا کرتے تھے، اور بعض اوقات پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کا علم، آپ کا علمی مقام، یعنی وہ جو صحابہ اس وقت انتہائی کبار صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، جو عظیم القدر فقہا اس وقت موجود تھے، آپ کے سامنے زانو ادب طے کیا کرتے تھے، آپ کے سامنے جو ہے ادب سے بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ نے علمی طور پر آپ کو عطا کیا تھا وہ اپنی نظیر آپ تھا۔ اس وقت آپ کے پائے کا کوئی عالم مدینے کی سرزمین کے اوپر موجود نہیں تھا۔ ناظرین آج بنیادی طور پر امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ممتاز پینل موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج۔ پہلی شخصیت محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ممتاز عالم دین ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز روحانی شخصیت محترم جناب پیر کمر الشکور احمد صاحب، اور تیسری شخصیت سادات گھرانے سے ممتاز اسکالر محترم جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آل پاک کی بات ہے اور زبانیں بڑی گندی ہیں، گناہ گار ہیں، وجود بڑے غلیظ ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ تذکرہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا پہلے شخصی تعارف اور خاندانی تعارف، ان کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کوزے میں دریا بند کیا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور خاندانی تعارف آپ کا آفتاب و مہتاب کی طرح واضح ہے۔ آپ کے والد گرامی مرتبت سیدنا امام علی زین العابدین، آپ کے دادا امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے پردادا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ آپ نے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے مٹی سے خوشبو آئی۔ سبحان میں نے اللہ۔ اس سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تم تو مٹی ہو۔ تو مٹی نے کہا کہ جمال ہم نشیں در من اثر کر، اللہ اللہ اللہ، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو مٹی ہی ہوں، میرے ہم نشیں نے مجھ پر اثر کر دیا۔ امام باقر کے رگوں میں دوڑنے والا خون رسول خدا کا خون ہے، سبحان اللہ، حضرت علی مرتضیٰ کا خون ہے، سبحان اللہ، حضرت امام حسین اور سیدنا امام علی زین العابدین کا خون ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری طور پر 2.5 سال اپنے حضرت امام حسین کی آغوش میں، ان کی صحبت میں، ان کی گود میں، ان کے سینے سے لگے وہ وقت گزارا، پھر تقریباً 40 سال سے زائد عرصہ آپ نے اپنے والد گرامی عابدین کی زینت حضرت امام علی زین العابدین کی خدمت میں گزارا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہاں ایک عام سالک کسی پیر کامل کی صحبت میں چند دن بیٹھتا ہے تو وہ غوث اور قطب بن جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اگر نگاہ پڑ جائے تو غوث العظم چور اور ڈاکو کو کتب اور ابدالوں میں شمار کر دیتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جو 40 سال امام علی زین العابدین کی خدمت میں رہے، اللہ اکبر، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی شخصیت پر کیسا رنگ چڑھا، اور وہ کیوں نہ باقر العلوم ہوتے۔ ابن حجر نے کہا کہ باقر کہتے ہیں اس شخص کو جو زمین کو شگاف کرے
اور اس کے اندر سے چھپا ہوا خزانہ باہر نکالا۔ اللہ 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 تو دراصل امام محمد باقر کو باقر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علوم و معرفت کے جو موتی چھپے ہوئے تھے اللہ آپ نے وہ ظاہر کیے اور ان کو دوسروں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ اور امام محمد باقر کے علوم و معارف کی سب سے جو نمایاں تصویر ہے وہ امام جعفر صادق ہیں۔ الولد سر لابی، حقیقت میں بیٹا باپ کی تصویر ہوتا ہے، اس کا عکاس ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق کی علمیت، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کہا تھا کہ جو زندگی کے 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے وہ نہ ہوتے تو میرے پاس اللہ اللہ اللہ۔ یہ تو بالکل اس طرح کی بات ہے نا کہ جیسے وہ بنیادی طور پہ امام باقر علیہ السلام کی یوں کہیے کہ علمی ایکسٹینشن جو ہیں حضرت جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا اب اس میں پیر صاحب یہ بتائیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی تربیت میں ظاہر ہے ایک کردار، ویسے تو امام زین العابدین علیہ السلام خود، لیکن کن کن لوگوں نے جو کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کلام سے پہلے میں آج 1 رجب یوم ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد آپ کی خدمت میں ناظرین کی، سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں ارزانی فرمائی کہ اتنی عظیم ہستی کا تذکرہ مبارک کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت امام محمد باقر وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کا نام مبارک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجویز فرمایا تھا، اور باقر لقب کی بشارت بھی خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ گویا ان کے نام اور کام دونوں کی طرف حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرما دی، سبحان اللہ، کہ نام یہ ہوگا اور کام یہ اس سے لیا اللہ 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 اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کے بعد اہل بیت نبوت میں پہلا محمد نام جس ہستی کا ہے سبحان اللہ، وہ یہی ہستی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد باقر حضور کے بعد اہل بیت نبوت میں پہلا نام محمد ان کا رکھا سبحان گیا۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جیسے آپ نے انٹرو میں واضح کیا کہ آپ دونوں طرف سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک نسب، میں اسے اگر یوں عرض کر دوں کہ وہ مبارک نور جو ان دونوں شہزادوں میں بانٹا گیا تھا وہ پھر آ کر حضرت امام محمد باقر علیہ اللہ السلام اکبر، اللہ اکبر، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات بے کیا جان اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ پھر آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ مرکز ٹھہری۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خصوصیات میں جو ایک عظیم خصوصیت ہے جو دیگر ائمہ اہل بیت اطہار میں کسی کو بھی، فضل سب کی اپنی جگہ مختلف ہے، لیکن جو خاص شرف ان کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے باقاعدہ ان کا نام لے کر سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا اچھی روایت ہے، ان کے لیے سلام جو ہے نا وہ پیغام دیا تھا سلام کا، اور پھر وہ واقعہ بھی ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، جب حضرت امام زین العابدین کے ساتھ آپ آئے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا کو صحابی رسول ہے، ان کی تعظیم کرو، تو آپ نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ انہوں نے پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا محمد بن علی بن حسین۔ تو انہوں نے کہا آپ کی تو ایک امانت میرے پاس ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے نام سلام۔ دیکھیں میں اس بات کو بہت ہی اس پیرائے میں سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ غلاموں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کسی بھی ذریعہ سے سلام کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مدینہ عالیہ جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہمارا روضہ اقدس پہ سلام پیش کرنا، یہاں سے ہدیہ سلام، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی ہم حضرت جامی کے الفاظ میں سلام پیش کرتے ہیں، زمن بری بمدینہ صبا سلام علیک، کبھی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے الفاظ میں صبا بسوئے مدینہ روکن عظیم دعا گو سلام برخاں، یعنی غلام سلام
جس انداز سے عقیدت اور محبت مجبور کرتی ہے کہ میں نذرانے پیش کرتا رہوں. خوشا نصیب کہ جنہیں سرکار جن کے لیے سلام کا تحفہ عطا فرمائیں. اس سے ان کی عظمت، ان کی شان جو ہے اس کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے. اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تکریم کا اور فرط محبت کا اظہار کیا. بے شک. اچھا وہ اس میں اب یہ بات سمجھنے والی ہے، دیکھنے والی ہے کہ اتنا آقا علیہ السلام کی والہانہ شفقت کا مرکز آپ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جو سیاسی طور پر جو ادوار گزرے یا جو سال گزرے ہیں اس میں جس طرح تعلیمات نبوی کو فراموش کر دیا گیا تھا، حضرت امام محمد باقر اہل بیت نبوت میں وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ ایک دانشگاہ کا قیام عمل میں لا کر ان تمام تعلیمات کو، تعلیمات نبوی کو، ان علوم نبویہ کو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر بانٹنے کا آغاز فرمایا. اچھا وہ ایک سیاسی ویکیوم آپ کو ذرا سا مل گیا تھا نا وہاں پر، جو ٹربلنس تھی اس میں تھوڑا سا وقت آپ کو مل گیا تھا. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ پیچھے اگر ہم دیکھیں تو واقعہ جیسے آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین خاموشی کے ساتھ، پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا اگرچہ تفسیر پر، علم حدیث پر کام بہت زیادہ ہے، یعنی وہ بہت زیادہ کام ہے، لیکن آپ کا زیادہ وقت کربلا کے مظالم کی وجہ سے یاد سید الشہداء میں گزرتا تھا. ان کے بعد پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اب 2.5 سال کی عمر، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، اس میں اتنے مصائب گزرے. پھر بعد از شہادت وہ اسیری کے ایام، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے پھر مدینہ طیبہ، لیکن ان تمام مظالم نے آپ کے ذمے جو کام آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، چونکہ لقب باقر کا حضور نے عطا فرمایا، جس کی تشریح مفتی صاحب نے فرمائی کہ باقر کہا کیوں گیا. اب وہ کام جو آپ کے ذمے تھا اس نے ان تمام مظالم جو شخصیت پہ تکلیفیں آئیں ساری وہ اپنی جگہ، ان پر صبر کی کیفیت اپنی جگہ، لیکن آپ نے جو کام ذمہ تھا اس کو بہت ہی عمدہ طریقے سے نبھایا. اور جنید صاحب میں آپ کے توسط سے، صبح نور کے توسط سے یہ اپنے پورے ناظرین کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر آپ نے اس وقت کی انسانیت کو وہ علوم عطا فرمائے جو دنیا کی کسی دوسری دانشگاہ میں اس وقت نہ پڑھے جاتے تھے نہ پڑھائے جاتے تھے. صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا. اور صاحبزادہ صاحب یہ جو ربط ہے نا بات کا، یہاں سے ذرا سا تھوڑا بات کو اور سمجھائیے کہ دنیا کی کسی دانشگاہ میں، کسی یونیورسٹی میں علوم نہیں پڑھائے جاتے تھے جو علوم اس وقت امام باقر علیہ السلام پڑھا رہے تھے، اور جو آپ کا علمی مقام ہے ذرا اس پہ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی یہ نسبت تو دیکھیے کہ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین، آپ کے والدین کا نام علی اور فاطمہ، اور حضرت امام محمد باقر کے والدین کا نام بھی علی اور فاطمہ، علی زین العابدین اور فاطمہ. اور جس طرح پیر صاحب فاطمہ تو ہر جگہ نظر آئیں گی، ہر جگہ نظر آئیں گی. پیر صاحب نے فرمایا نا کہ وہ جو نور دونوں شہزادوں کو الگ الگ عطا کیا گیا وہ یہاں پر آ کے جمع ہو گیا. ایسا ہی کس طریقے میں جمع ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم ہے، اور سیدہ خاتون جنت کی عبادت کی کوئی مثال ہی کائنات میں نہیں ہے. تو آپ دونوں ہی معاملات میں انتہائی بے مثال تھے. حضرت امام محمد باقر کی مجلس میں بیٹھنے والے طلاب اس درجہ پر تربیت پاتے تھے. بڑا مزدار جملہ ہے کہ بعض اوقات وہ ایسے سوال کرتے کہ عقل دنگ رہ جاتی، کہ پڑھتے پڑھتے وہ اپنے استاد سے پوچھتے کہ آج کچھ ایسا پڑھا دیجئے جس کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. یعنی کہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا استاد کس درجہ کمال پر فائز ہے. اور ابن خلقان کہتے ہیں کہ کان الباقر عالماً سیداً کبیراً، کہ حضرت امام محمد باقر جو ہیں یہ ایک بڑے بزرگوار عالم دین تھے. وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْبَاقِرُ، آگے ذرا توجہ سے، لِأَنَّهُ تَبْقُرُ فِي الْعِلْمِ اے توسع، آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے علم کو نئی وسعت دی جدت کے ساتھ اپنے وقت میں. یعنی کہ قدیم علوم اور جدید علوم کا جو آج ہم تذکرہ حسین امتزاج کے ساتھ کرتے ہیں، اگر اس کا بانی سمجھا جائے تو حضرت امام محمد باقر ہیں. آپ کے بارے میں ابن حجر الاسقلانی لکھتے ہیں کہ محمد ابن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب ابو جعفر الباقر ثقۃ فاضل، کہ آپ انتہائی ثقہ قابل اعتماد فاضل تھے.
اور یہ وہ وجہ ہے کہ آپ کو جب وہ ساری علم لدونی کی نعمت تو نصیب ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن جن شخصیات نے آپ پر تصرف فرمایا، آپ کی تربیت فرمائی، آپ اس مقام پر جا کے فائز ہوئے کہ آپ نے قدیم اور جدید کا امتیاز رکھا۔ اب یہاں پر اہم ترین معاملہ کہ حضرت امام محمد باقر نے عبادت کے ساتھ جو شغف فرمایا اور تربیت پر جتنا زور دیا، وہ یہ ہے کہ ایک دن آپ اپنے بابا جناب علی زین العابدین سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ بابا میں نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ بیٹے باقر، جب چچا عباس کے کٹے بازو دیکھتا ہوں اور بابا حسین کو یاد کرتا ہوں اور علی اصغر کا چھلکتا خون اور علی اکبر کی جوانی کی قربانی دیکھتا ہوں تو پھر میں عبادت کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ وہی پیغام تھا جو سیدہ کائنات کے حرم پاک سے ہر کسی کو ہمیشہ نصیب ہوا۔ تو امام ذہبی لکھتے ہیں کہ انہو کان یصلی فی الیوم واللیلۃ 150 رکعۃ، مطلب یہ کہ آپ فرنٹ لائن پر آ کے تعلیم کا کام بھی کرتے، تربیت کا کام بھی کرتے، اور رات اپنے خالق کی یاد میں اپنی دادی جان کی طرح اس طرح بتاتے کہ کم از کم 150 رکعت نوافل پڑھنا آپ کی اس پہ بات کرتے ہیں عبادتوں پہ، لیکن ایک اور پہلو ذرا سا وہ مفتی صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ کامنٹ فرمائیے کہ یہ جو اصحاب صفہ کو بیسکلی آپ نے مطلب یہ جو صفہ کا جو چبوترا ہے بیسکلی یہاں پہ آپ نے جو ہے بنیادی طور پر مرکز بنایا اپنی تربیت گاہ، جیسا کہ ابھی ایک جملہ ادا ہوا پیر صاحب کی طرف سے کہ پہلی یونیورسٹی اس اعتبار سے، تو ذرا سا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا علمی مقام پہ آپ بھی بات کیجئے کہ اس وقت جو کبار صحابہ کرام مطلب جو کبار تابعین جو موجود تھے، کبار تابعین آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ سے جو ہے وہ باقاعدہ استفادہ کرتے۔ جی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو اس وقت کے جتنے بھی تشنے گانے علوم و معارف تھے وہ تابعین میں سے تھے یا غیر تابعین میں سے تھے، دنیا بھر سے اس وقت علمی مرجعیت آپ کی ذات کو حاصل تھی۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ نہ صرف عوام اور خواص بلکہ اس زمانے کی حکومتیں بھی بعض معاملات میں جو علمی پیچیدگیاں ہوتی، جو شرعی اصول تو ہے، ان کو سمجھنے کے لیے آپ سے رابطہ کرتے تھے۔ اور امام محمد باقر کی اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی کا یہ عالم تھا کہ باوجود اس کے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو حکومتوں کی جانب سے کوئی کبھی ہمدردی اور نرمی نہ ملی، لیکن جب کبھی دین کی بات آتی، شریعت کی بات آتی، تو آپ حکومت کی اس معاملے میں مدد بھی فرماتے، بلکہ آپ کو باقاعدہ بلوایا جاتا، درخواست کی جاتی، اور آپ کو سفر کرنا پڑتا، آپ سفر کرتے، صحیح صحبت اٹھاتے اور فرماتے بھی کہ چونکہ اب بات دین کی ہے اس لیے ہم جائیں گے، بات بھی کریں گے اور آپ کی بات پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات جو اس میں بڑی اہم ہے، ذرا اس پہ بھی آپ ذرا سا تبصرہ فرمائیے کہ ایک طرف تو یہ کہ اہل بیت سے وہ خائف رہتے تھے ہمیشہ، ان کو پتہ تھا کہ ہماری کرسیاں ہل جائیں گی، ہمارے اقتدار ہل جائیں گے، اور دوسری طرف جہاں پھنستے تھے اہل بیت ہی کو پکارتے تھے، اور کمال یہ کہ اہل بیت بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ مدد کے لیے فوراً جو ہے وہ تشریف اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جتنے بھی ارباب اقتدار تھے وہ اپنی خواہش میں، اپنی اقتدار کی لالچ میں وہ یہ ساری کاروائیاں کرتے تھے، نیکوں کو، ائمہ وقت کو، اہل بیت کو تکلیف پہنچانے کی، لیکن دل ان کے گواہی دیتے تھے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو مرجع خلائق ہیں، جو علوم نبوت کے وارث ہیں، ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ تو وہ لالچ اور خواہش اقتدار میں تو پھسلتے تھے، لیکن دل ان کے ضرور ان کو اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو اصل میں دین کے نمائندے اور امام ہیں۔ یہاں میں ایک بات جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت امام محمد باقر کی شخصیت اور اس طرز عمل سے جو میں نے بیان کیا، ایک بات واضح ہوئی کہ اہل دین طبقے کو جب دین کی بات ہو جائے تو پھر اپنی ذات کے خول سے نکل کر دین کے فائدے کے لیے جو مناسب قدم ہو وہ اٹھانا چاہیے۔ یہ امام محمد باقر کی زندگی کا سبق ہے۔ لہٰذا اگر ایسا وقت آ جائے کہ جب آپ کی کسی معاملے میں حکومت سے رنجش ہے یا کسی اتھارٹی سے رنجش ہے،
لیکن بات دین کی ہو تو پھر آپ کو اس معاملے میں جیسا تعاون پیش کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفہ تو کیا ہے، بس ایک تعلق ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے درود پاک کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی کہ دین کی بات آ جائے تو دین کی ایک بات آئی تھی، ایک سکے کا معاملہ تھا، وہ انشاءاللہ جب درود پاک کے وقفے سے لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ پہلا سکہ اسلامی دنیا کے اندر اگر جاری ہوا ہے تو امام باقر علیہ السلام کی وجہ سے۔ درود پاک پڑھتے آئیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، تذکرہ پاک ہو رہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور آپ کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اور تاریخ کے اندر وہ ظاہر واقعہ درج ہے کہ اسلامی دنیا کا جو پہلا سکہ ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے رائج ہوا، آپ ہی کی وجہ سے جاری ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک اہم واقعہ ناظرین اس طرح سے ہوا کہ عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، یعنی اس کا دور تھا، اور مسلم ممالک کے پاس اپنا کوئی سکہ نہیں تھا، مروج سکہ نہیں تھا۔ رومی سکہ جا اس کے رواج چلتا تھا۔ حکومتی استعمال کے لیے جو کاغذ آتا تھا وہ مصر سے تیار ہو کے آتا تھا، جہاں پر نصرانی حکمران تھا، اور ان کاغذوں پر جو واٹر مارک، آج آپ نے دیکھا کہ واٹر مارکس لگتے ہیں، واٹر مارک جو ہے وہ عقیدہ تثلیث کا پرچار کرتا تھا، یعنی اس میں باپ بیٹا اور روح قدوس جو ہے اس کا پرچار ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس امر کی اطلاع جب عبد الملک کو ملی تو اس نے گورنر مصر کو لکھا کہ رومی ٹریڈ مارک کی جگہ اسلامی کلمہ طیبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ جو ہے وہ لکھ دیا جائے۔ اچھا، قیصر روم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اس نے عبد الملک کو یہ دھمکی دی۔ اب جملوں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر رومی ٹریڈ مارک دوبارہ رائج نہ کیا گیا تو تمام سکوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ناروا جملے یا گستاخانہ جملے لکھ کر ہم پورے اسلامی ممالک کے اندر ان سکوں کو جو ہے وہ جاری کروا دیں گے۔ جب یہ بات ظاہر پتہ ہوئی ان کو، جب علم میں آئی تو بہت زیادہ وہ پریشان ہوئے۔ اب طے یہ ہو رہا تھا کہ کس کو بلایا جائے، مشورہ نہیں مل پا رہا تھا۔ اس وقت کسی نے مشورہ یہ دیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، وہی آ کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اور یہی ہوا ناظرین، جیسا مفتی صاحب نے وقفے سے قبل فرمایا تھا کہ جب دین کی بات آ جاتی تو اہل بیت سب کچھ بھلا دیتے، سارے ظلم کو، سارے جبر کو، ساری باتوں کو بھلا دیتے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے مشورہ بھی دیا، اور ایسا مشورہ دیا کہ سکے کا وزن کیا ہوگا، سکے کا سائز کیا ہوگا، سکے پر لکھا کیا جائے گا، یعنی کلمہ طیبہ لکھا جائے گا، اور کس انداز سے جاری ہوگا، یہ سارے کام آپ نے اپنی قیادت میں اپنے سامنے رہ کر کروائے، اور اس کے بعد وہ اسلامی ممالک کے اندر اسلامی دنیا کا پہلا سکہ رائج ہو گیا۔ ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے روی میں ایک بات بیچ میں کہی لیکن وہ رکنا چاہتا ہوں وہاں پہ میں، کہ آپ یہ دیکھیے صاحب، یہ جو گستاخانہ خاکوں کی بات ہے نا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہو رہی ہے۔ اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، اور اسی انداز سے ناظرین آج خاکوں کی شکل ہے، اس وقت سکوں کی شکل تھی۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے درمیان امام باقر علیہ السلام جیسی حکمت دانائی آ جائے، اور ایسی شجاعت اور ایسی بہادری آ جائے کہ ہمیں کس انداز سے فرانس کے حوالے سے یا دیگر ممالک کے حوالے سے جو کہ گستاخانہ خاکے چھاپتے ہیں ان سے ریزسٹ کرنا ہے۔ آئیے جی بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے، یہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ کام ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج اگر میں اس دور کی بات کروں، آپ دیکھیں کتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ آج اگر گستاخانہ خاکوں کی بات ہو رہی ہے تو اس زمانے میں جو ہے وہ گستاخانہ سکے چھاپنے کی بات ہو رہی تھی،
یا ان کے اجرا کی بات ہو رہی تھی، اور کیسے آپ نے ٹیکل کیا ساری سچویشن کو؟ جی، بہت اہم واقعہ کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور اسے بیان کیا۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ وہ سکے کی آڑ میں عیسائی اپنا پرچار کرتے تھے، ان کے پادری اور ان کے علماء، اور اس وجہ سے اس وقت کی مملکت اسلامیہ نے، چونکہ شام دمشق اس وقت پایا تخت تھا، اور یہ بالکل جغرافیائی اعتبار سے روم کے قریب تھا، روم میں عیسائیوں کا زور تھا بہت زیادہ، تو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف دہ جو صورتحال تھی وہ دمشق اور اس کے ارد گرد اور شام کے علاقہ میں۔ اسی وجہ سے عبد الملک چونکہ براہ راست اس کو دیکھ رہا تھا تو اس نے یہ چاہا کہ یہ کیا جائے، رفٹ ہو گئی تھی نا روم اور شام کے اندر پایا تھا۔ آپ نے یہ ایک بہت ہی جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جو سکہ رائج فرمایا، اس پر آپ نے ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس وقت پیپر نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، کرنسی نوٹ، سکے چاندی اور سونے کے ہوتے تھے اس وقت، اس کے اوپر آپ نے، اور ایک بہت ہی اہم اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سن ایجاد یہ لکھنے کا حکم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے دیا تھا۔ جی، اس سے پہلے یعنی جو عیسائیوں کے بھی سکے ہوتے تھے ان پر سن ایجاد نہیں ہوتا تھا۔ آج آپ اگر دیکھیں تو دنیا کا جو بھی جس ملک کا بھی کرنسی نوٹ آپ دیکھیں اس کے اوپر اس کا سن جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سن میں امام محمد باقر علیہ السلام۔ جی، آپ کی یہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جو یہ گستاخانہ خاکوں کے حوالہ سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت مریم پر تہمت تو یہودیوں نے لگائی۔ اللہ جی، قرآن حکیم حضرت مریم کی پاک دامنی جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا عیسائیت اسلام کو خراج عقیدت پیش کرتی کہ ہمارے نبی کی ماں کے تقدس کو قرآن ان کی کتاب بیان کر رہی ہے، لیکن وہ معاشی اور دیگر اقتصادی اور اپنے مفادات کی وجہ سے وہ اس بات کو نظر انداز کر کے آپس میں اپنا گٹھ جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسلام کے خلاف سارے جتنے بھی حملے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ہر دور میں جو دین حق کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فیض یافتگان ہیں، خواہ وہ علماء ہیں خواہ وہ صوفیاء ہیں، انہوں نے ہر دور میں اس طرح کے پیش آنے والے مسائل کا حل کیا ہے، اور یہ انہی کا دیا ہوا فیض ہے کہ جب بھی دین پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم نے اس پریشانی سے نکلنا کیسے ہے۔ کیا اچھی بات، یہ ایک قیادت جو ہوتی ہے نا دین کی یا روحانی، اس کا بنیادی کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں اہل سیاست جو ہے وہ پھنس جائیں، اہل اقتدار پھنس جائیں، تو دینی قیادت جو ہے وہ دین کی رہنمائی سے انہیں نکالے۔ اچھا، مجھے تو ایک بڑی اچھی بات اس میں اور سمجھ آئی، ابھی آپ کی گفتگو سے دیکھیں پیر صاحب میں نا نقطہ نکل آتا ہے، آپ کا فیضان نظر ہے کہ اس وقت جو ہے رومی حکومت باقاعدہ تثلیث کا جو ان کا عقیدہ ہے اس کا پرچار کر رہی تھی، اور بدلے میں سامنے کیا کیا امام باقر علیہ السلام نے کیا کروایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے اس کا جو ہے پرچار شروع کروا دیا۔ تو آپ نے اتنا اس کو عام کروا دیا کہ اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، بلکہ بعد میں اس نے جا کے یہ کہا کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ رائج ہو چکا ہے معاملہ۔ جی، یہی جو چیز ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ فیضان، اب دیکھیں دو چیزیں بیس کرتی ہیں نا جی کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے، ایک تو علم ہے، یعنی علم اٹ مین دانش، یہ اس قوم کو عروج کی طرف لے کے جاتی ہے، اور دوسری چیز اس کی اقتصادی اور معاشی پالیسیاں ہیں جو اس قوم کو عروج کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دین کی مسند کو بھی سنبھالے بیٹھے، سبحان اللہ، جملہ علوم جو ہیں ان کے وہ شارع ہیں، ان کے قاسم ہیں، سبحان اللہ، اور پھر جو اقتصادی اور معاشی مشکل ہے اس کا بھی ایسے حل کیا کہ اس کے اندر بھی دین کا پہلو جو ہے توحید اور رسالت کا وہ سکہ کے ذریعے سے پیغام دے دیا کہ مسلمان کیا ہے، کیا اچھی بات، مسلمان کیا ہے، اور مسلمان کی منزل کیا ہے، اور مسلمان کا جو ہے وہ تعلق کہاں ہے، توحید اور رسالت کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہے اس کو ظاہر کیا۔ جی صاحب، اب یہ بتائیے کہ اس میں جو سخاوت کا بھی ایک بڑا پہلو ہے نا آپ کی زندگی کا، جی بالکل، اس پہ ذرا سا کلام فرمائیں۔ میں جنید بھائی پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت اقبال نے کہا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ امامت اسی گھر میں ہی آ کے زندگی حاصل کرتی ہے اور حیات جاودانی کے نور سے منور ہوتی ہے۔
حضرت امام محمد باقر نے جس طرح ابھی یہ سکہ رائج کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں قیامت تک آنے والوں کو ایک پیغام دے دیا کہ مسلمان کو ہر ایک معاملے کے لیے تیار ہونا ہے. ایک مسلمان مومن کو ایز اے ملٹری کمانڈر کیسے ہونا چاہیے، ایز اے ماہر معاشیات اس نے اپنے معاملات کو لے کے کیسے چلنا ہے، جدید اور قدیم علوم کے تو ویسے ہی آپ ہر لحاظ سے شارع رہے اور آپ نے ان کو مروج علوم کے ساتھ ملا کے اپنے وقت کا بہترین شاہکار بنایا. اچھا، اب آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا سخاوت کی طرف، حضرت امام باقر خود تو بوریا نشین تھے. آپ کرم نواز ہوتے تو اسی طریقے سے ہوتے جس طرح آپ کی نسلوں کی ریت اور روایت رہی ہے، اور جس طرح سیدہ کائنات کے دروازے پر کوئی بھی آنے والا خالی واپس نہیں جاتا تھا، اسی طرح آپ کے پڑپوتے حضرت امام محمد باقر کے در پر بھی جو آتا وہ علم کی خیرات لینے آتا. دیکھیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. علم اور جسم اور روح کے لیے اگر کوئی مال کی خیرات لینے آئے تو وہ بھی ملتی، اگر کوئی علم کی خیرات لینے آتا تو وہ بھی ملتا، اور اتنا عطا کیا جاتا کہ دوبارہ کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہ رہتی. آپ کو بڑے تحائف آتے، آپ وہ سارے کے سارے تحائف لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہتا. کوئی کسی قسم کے رنگ، نسل اور مذہب کا امتیاز نہیں کیا جاتا تھا. جس طرح حضرت امام علی مقام کی پوری زندگی کا یہ طریقہ کار رہا کہ آپ ان انتڑیوں سے دعائیں لیتے تھے جن میں کئی دن کا کھانا نہ گیا، آپ بھی انہی انتڑیوں کو تازہ فرماتے. اور یہاں پر ایک اہم نقطہ میں عرض کروں، کیونکہ آپ کے در سے جو بندہ بھی خیرات لے کے جاتا وہ رزق حلال لے کے جاتا، اور علماء لکھتے ہیں یہ رزق حلال کی ہی چاشنی ہوتی ہے کہ بے نور آنکھوں میں نور ایمان آ جاتا ہے، پیشانیاں سردہ ریزی کی چمک سے روشن ہو جاتی ہیں، اور مردہ دلوں میں ایمان کی تازگی آ جاتی ہے، اور اجسام کو اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے، سجدہ ریزی کی لذت نصیب ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ یہ بھی اسی خاندان کا فضل اور کمال تھا کہ پڑھا کے بھی امام بناتے اور کھلا کے بھی امام بناتے. اللہ اکبر. مفتی صاحب ایک بات ہی بتائیے، ایک طرف تو علمی مقام ظاہر ہے اس پہ آپ کام فرما رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی سخاوت کا پہلو، اور تیسرا یہ کہ ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ آپ کا دشمن، یعنی حکومت جو ہے وہ آپ کی فیور میں نہیں ہے، اور آپ کو مختلف انداز سے جو ہے وہ تنگ بھی کرتے رہتے تھے، تضییق بھی معاذ اللہ کرنے کی کوشش کرتے. کئی واقعات ظاہر اس کے موجود ہیں، ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا کہ ہر دور میں آپ تاریخ دیکھیں، جو اہل اقتدار ہیں ان کی اہل دین کے ساتھ ایک مخاصمت اور ایک تصادم ہی رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل اقتدار کی پرائرٹی ہوتی تھی دوام اقتدار یا ثبات اقتدار، جبکہ اہل دین کی پرائرٹی ہوتی تھی اللہ کی حاکمیت، اور اللہ کے نظام کا نفاذ. اس کے درمیان اب نفاذ نظام الہی اور خواہش اہل اقتدار کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی. اس جنگ میں پھر نشانہ بنتے تھے جو اللہ کے دین کے نمائندے اہل بیت اعظام ہیں یا دیگر فقہا ہیں، ائمہ دین، علماء حق، اہل سنت ہیں، یہ سارے رہتے تھے. تو اسی وجہ سے حضرت امام محمد باقر ہی نہیں بلکہ تمام ائمہ اہل بیت ہر دور میں جو اصحاب اقتدار تھے ان کے ظلم کا نشانہ بنے ہیں. اچھا جی، دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو امام محمد باقر کی اگر ہم آج کے دن بالخصوص ان کو سمجھیں، ان کو سمیٹیں اور ان پر عمل کریں تو محروم نہیں ہوں گے. نمبر 1، مردہ دلی کی ابھی بات انہوں نے کی کہ امام محمد باقر نے مردہ دلوں کو روشن کیا. امام محمد باقر نے فرمایا کہ مردہ دل ہوتا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس دل میں 3 باتیں ہوں وہ مردہ ہو جاتا ہے. پہلی بات، دنیا کی خواہش اور محبت حد سے تجاوز کر جائے. دنیا حاصل کرنا زندگی گزارنے کے لیے اللہ رسول کے حکم کے مطابق یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن خواہش کا دل پر غلبہ ہو جائے دنیا کی، یہ مردہ کر دیتی دل کو. دوسری بات آپ نے فرمائی، جو آدمی اپنی موت کو بھول جائے نا اس کا دل بھی مردہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ موت کو یاد کرنا یہ بہت ساری تفکرات اور پریشانیوں کا علاج ہے. اللہ. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، جس بندے کا عمل
خدا کی رضا سے خالی ہو وہ بھی مردہ دل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی اہم باتیں ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ دوسری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو تکبر ہوتا ہے نا، تکبر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو اس سطح پر لے جاتا ہے کہ یہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ پڑتا ہے، اور بندے کی عقل تکبر کی وجہ سے گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ متکبر سمجھتا تو یہی ہے کہ میں شاید دانائی کے اعتبار سے دوسروں پر اب برتری رکھتا ہوں۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں متکبر کی عقل گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی سن کر بھی وہ سمجھ نہیں پاتا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ۔ تیسری بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ تمہارا حقیقی سجن دوست کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو تنگ دستی میں تمہارا ساتھ دے وہ تمہارا حقیقی دوست ہے۔ اللہ، اور جو تمہاری خوشحالی میں قریب آئے، تنگ دستی میں نظر ہی نہ آئے، آپ نے فرمایا وہ تمہارا مخلص اور باوفا دوست نہیں ہے۔ اور آج کل ہو یہ رہا ہے سر، آج کل ایسا ہو رہا صحیح۔ ہے۔ آپ نے ایک ہدایت بھی دی اپنے ماننے والوں کہ تم کرو کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دے تو کہا کرو الحمدللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آپ نے فرمایا جب تمہارا رزق تنگ ہو جائے اللہ اکبر تو تم پڑھا کرو استغفر اللہ۔ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کشادہ۔ انشاءاللہ۔ پیر صاحب وقت بہت کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ کئی واقعات امام باقر علیہ السلام کے، کوئی ایک واقعہ یا تو پادری والا واقعہ وہ مختصراً بیان کر دیجئے، یا پھر جو حشام بن عبد الملک نے جو تضحیق کرنے کے لیے معاذ اللہ جو دربار میں بلایا تھا، کوئی ایک واقعہ بیان کر۔ میں ایک دو ٹچ بہت ضروری دینا چاہتا ہوں جی۔ کشف المحجوب میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت نے آپ کا ایک خوبصورت قول تفسیری نقطہ بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی مبارک آیت فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کی تحت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں طاغوت کی مختلف مفسرین نے مختلف تفاسیر اور تشریحات کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس سے جامع تفسیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جو تجھے یاد خدا سے غافل کرے وہ تیرا طاغوت ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ تیرا طاغوت ہے۔ اب کشف المحجوب کا اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، بنیادی نقطہ ہی یہ ہے کہ سالک کے اور مالک کے درمیان، سالک اور مالک کے درمیان جو حجابات ہیں وہ کیسے دور کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ طاغوت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ تصور، ہر وہ خیال جو یاد مالک سے غافل کر دے وہ تیرا طاغوت۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی عتیق الرحمن صاحب فائنلی کیا فرمائیں گے؟ حضرت اقبال کی زبان میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ حضرت امام محمد باقر کی پوری زندگی کا سبق یہ ہے حالات جو مرضی ہو جائیں، بندہ مومن کو یہ حق ادا کرنا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع۔ وہ ہے نا کہ آئین جمع مردہ حق گوئی و بباکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام آئیے درود پاک مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو حافظ محمد سہیل نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو منقبت پیش کریں گے امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على
ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے. انشاءاللہ آخر میں منقبت کا نذرانہ حافظ محمد سہیل نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ پیش کریں گے. بس آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور پتے کی پتھری کا علاج آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پتے میں پتھری ہو تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 141 بار پڑھ کر آب زمزم پہ دم کر کے مریض کو پلائیں. بس ایک درخواست ہے، اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اس کو مرض سے شفا ضرور ملے گی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ٹویٹر پہ ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے، پیج کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، اور یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. انشاءاللہ ہمارے اسکالرز اور آپ وہاں موجود ہیں، سب مل کے ببانگ دوحل پاکستان کا نعرہ لگائیں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حافظ صاحب. ہیں مصطفیٰ کے پیارے حضرت امام باقر، ہیں مصطفیٰ کے پیارے حضرت امام باقر، مولا علی کے تارے، مولا علی کے تارے، حضرت امام باقر، مولا علی کے تارے. حسن سخا میں اعلیٰ، علم و عمل میں یکتا، حسن سخا میں اعلیٰ، علم و عمل میں یکتا، زہرا کے نور پارے، زہرا کے نور پارے، حضرت امام باقر، زہرا کے نور پارے، حضرت امام باقر، زہرا کے نور پارے. ان کی عطا کا چرچا ابھی جہان میں ہے، ان کی عطا کا چرچا ابھی جہان میں ہے، بحرے کرم کے دھارے، بحرے
کرم کے دھارے حضرت امام باقر بحرے کرم کے دھارے تم ہو امام عالم ساجد غلام تیرا تم ہو امام عالم ساجد غلام تیرا آیا تیرے دوارے آیا تیرے دوارے حضرت امام باقر آیا تیرے دوارے آیا تیرے دوارے حضرت امام باقر میں آیا تیرے دوارے حضرت امام باقر مولا علی کے تارے حضرت امام باقر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم